برطانیہ وہ ملک جس نے ایک لمبا عرصہ دنیا پر حکمرانی کی۔ سلطنت برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور واقعی ہم نے ایسا دیکھا۔ دنیا کی 1/3 معیشت کو کنٹرول کیا لندن میں بیٹھے چند ایک تاجروں نے، اور 200 سال تک اسی طریقے سے حکمرانی دیکھی، اور پھر 20ویں صدی کے آغاز پر آہستہ آہستہ برطانیہ کا جو کنٹرول تھا دنیا کے دیگر ممالک پہ وہ کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی بہت ساری ریاستیں برطانیہ کے زیر سایہ سے نکلنا شروع ہو گئی، ان کے کنٹرول سے باہر آنا شروع ہو گئی۔ اور خاص طور سے اگر ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برطانیہ نے یہی بہتر سمجھا کہ ان کے لیے اس وقت بقا اسی میں ہے کہ وہ امریکہ کا اتحادی بنے، اور 8 دہائیاں یعنی تقریباً 80 سال کا عرصہ گزر گیا ہے دوسری عالمی جنگ کو، اور اس کے بعد سے برطانیہ ہمیشہ اتحادی رہا ہے امریکہ کا، لیکن آج آہستہ آہستہ برطانیہ کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سلطنت برطانیہ کا سورج غروب ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کے لیے اپنی شناخت کا تحفظ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک طرف جہاں پر امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ اس کی عالمی اجارہ داری قائم رہے، برقرار رہے، وہیں پر اس وقت برطانیہ کو امریکہ کے ایک سب سے قریبی اتحادی کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ خاص طور سے اگر میں بات کروں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد، دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد برطانیہ کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں۔ صرف برطانیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ یورپ کی جو دیگر ریاستیں ہیں، جو ان کے دیگر اتحادی ہیں، وہ بھی اس وقت کافی نالاں نظر آتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جو سر فہرست ہے وہ یہ کہ 12 مارچ سے یعنی کہ اگلے مہینے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو برطانیہ سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں مصنوعات، خاص طور سے اسٹیل اور ایلومینیم، ان پہ بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دی جائے گی۔ 25% ڈیوٹی لگ جائے گی، کیونکہ یہ ٹیرف جو نئی پالیسی آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کا اطلاق یہاں سے ہونے والی ایکسپورٹس پر بھی ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے برطانیہ کے ایکسپورٹس متاثر ہوں گی، برطانیہ کی اکانومی جو ہے وہ اس سے بری طریقے سے متاثر ہوگی، اور یہی تحفظات دیگر ان کے یورپی جو ایلائز ہیں ان کے بھی ہیں۔ اور اگر واقعی اس کا مکمل طور پر اطلاق ہو جاتا ہے اس پالیسی کا، ان ڈیوٹیز کا، اس ٹیرف کا، تو اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو برطانیہ کے اس وقت ترقی کی رفتار ہے، یہ ترقی کی شرح ہے، وہ آدھی ہو سکتی ہے، وہ نصف بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، ان کو بھی کچھ خاص اچھی پذیرائی امریکہ میں نہیں ملتی ہے۔ جو حلقہ احباب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہاں پر بھی ان کو کوئی خاص قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سب سے قریبی ساتھی، اور انفیکٹ ان کو ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے یو ایس کا، ایلون مسک، وہ کیئر سٹارمر پر بہت تنقید کر چکے ہیں۔ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان سے کئی بار مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، اور یہاں تک بھی کہ جو کیئر سٹارمر کے اپنے دوست ہیں، ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بھی ایلون مسک پہ تنقید کرتے رہے ہیں۔ اور ایلون مسک نے تو یہاں تک کہا تھا کہ دنیا کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور ہمیں جو برطانوی عوام ہے ان کو آزادی دلانی چاہیے برطانوی حکومت سے، and he also said that civil war is inevitable۔ یہ ایلون مسک کے بیانات رہے ہیں برطانوی وزیر اعظم کو لے کر، برطانوی عوام کو لے کر۔ آنے والے دنوں میں اگر میں یہ کہوں کہ برطانیہ کو بھی شاید یو ایس کے، امریکہ کے جو یورپی اتحادی ہیں اسی طرح کی ایک چھوٹی ریاست تصور کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ سٹینڈنگ اس ملک کی کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اکانومی آلریڈی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں مثال دیتی ہوں کہ اگر میں یو کے میں موجود ہوں، آپ بڑے شہر دیکھ لیں، لندن دیکھ لیں، مانچسٹر دیکھ لیں، اس وقت برمنگھم میں موجود ہوں، آپ کو جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر کچرا نظر آئے گا، یہاں تک کہ کچرا اٹھانے والے جو ہیں وہ اسٹرائک پر ہیں، وہ ہڑتال پہ ہیں، کیونکہ ان کے بھی بہت سارے مطالبات ہیں حکومت سے جو پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ہم تو پاکستان میں رہتے ہوئے بہت زیادہ اپنی حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی سڑکوں کی کیا حالت ہے، اینڈ آئی وڈ سے کہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں برطانیہ کے بڑے شہروں سے زیادہ آپ کو صاف اس وقت نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی سڑکیں جو ہیں وہ یہاں سے بہتر آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں پر جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر کھڈے ہیں، ڈچز ہیں، اور عوام جو ہے مشکلات کا شکار ہیں۔ برمنگھم سٹی کاؤنسل تو ہم نے دیکھا ماضی میں کہ وہ بینکرپسی بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اس وقت سب کے پاس ایک ہی رونا ہے، اور وہ یہ کہ جی پیسے ہی ہمارے پاس نہیں ہیں۔
یورپ کی سیکیورٹی کو لے کر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بیان دے چکے ہیں کہ اب یورپ کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اٹھانی پڑے گی اور اس بجٹ کو بڑھانا پڑے گا، اپنے جی ڈی پی کا 5% تک لانا پڑے گا۔ نیٹو ممالک، کیونکہ نیٹو کا ممبر ہے یو کے، نیٹو ممالک کے لیے یا پھر یورپین یونین کے لیے کوئی کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی حالیہ پالیسیز کو دیکھتے ہوئے۔ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ آنے والے وقتوں میں نہ ہی یورپ کے دیگر ممالک کے لیے اور نہ ہی برطانیہ کے لیے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے برطانیہ کی قربانی بھی دینی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں برطانیہ کی مشکلات میں صرف اور صرف اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔